جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی بڑھیا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ. میرے عزیزو آج ہماری اماں سے اٹھ کے باتھ روم تک جایا نہیں جاتا. آج ہماری اماں سے باورچی خانے میں روٹی لینے جایا نہیں جاتا. ارے میں بیمار ہوں, بلڈ پریشر کی مریض ہوں, شوگر کی مریض ہوں, ہائے میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی, ہائے مجھے یاد نہیں آتا کون ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے کے کچھ نوجوان آئے اور آ کے کہنے لگے اے سمیہ تیرا گھر والا کہاں ہے, عمار یاسر کہاں ہے, باپ بیٹا کہاں ہے. کہنے لگی صبح ناشتہ لینے کے لیے گئے تھے, دودھ لینے کے لیے گئے تھے, ابھی تک واپس نہیں آئے. کہنے لگے جو حالت میں دیکھ کے آیا لگتا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آئیں گے. مکے کے چوک میں تیرے شوہر کو لٹا رکھا ہے اور سارے سرداران مکہ دروں سے مکوں سے ہاتھوں سے لاتوں سے مار رہے. چل سمیہ جا اپنے شوہر کو جا کے بچا لے. بھائی سمیہ بوڑھی اپنے بچے عبداللہ کو گود میں اٹھایا. اللہ اکبر. جا کے مکے کے چوک میں دیکھتی ہے, ابو جہل نے دور سے دیکھ کے کہا ہائے سمیہ آ گئی. اللہ اکبر. اب عمار یاسر کو سمجھائے گی, اب آل یاسر کو اپنے پہ رحم آئے گا. بھائی سمیہ آگے بڑھی, ابو جہل کے پاس سے گزری. ابو جہل کہنے لگا دانائی کی باتیں کرنا, عمر رسیدہ عورت ہے, سفید تیرے بال ہے. حضرت سمیہ گئی اور شوہر کے کان میں کچھ کہا. ادھر شوہر نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور خود بھی ہنستے ہوئے واپس آ گئی. ابو جہل کہنے لگا سمیہ یہ تو روتے ہوئے کو ہنسا کے چلی گئی. اللہ اکبر. تو بتا تو صحیح تو نے اپنے شوہر کو کیا کہا؟ کہ چل دفع ہو, یہ میاں بیوی کی آپس کی راز کی بات ہے. کہ نہیں سمیہ تجھے جانا بتانا پڑے گا. مائی سمیہ نے اللہ اکبر, مائی سمیہ نے ابو جہل کی طرف منہ کیا کہ میں نے اپنے شوہر کے کان میں کہا مجھے اور بچے کو دیکھ کر اپنے ایمان کی کمزوری نہ دکھانا, ہمیں اللہ کے سپرد کر دے. ابو جہل اپنے دانتوں کو پیسنے لگا اور کہنے لگا اور تو نے کیا کہا؟ بھائی سمیہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, مسکرا کے کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کو پیغام دے دیا. ابو جہل کی مارے کھاتا جا, جنت کے دروازے کھٹکھٹاتا جا. ادھر مائی سمیہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا, آپ کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور اونٹوں کو مختلف سمت کھڑا کر دیا اور کہا اے سمیہ اگر تو نے نبی کا دامن نہ چھوڑا تو اے سمیہ آج دیکھ تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اونٹوں کو مختلف سمت دوڑایا جائے گا. اور لوگوں قرآن کریم کی خدمت کے لیے, دین اسلام کی بلندی کے لیے, دین اسلام کے پھیلانے کے لیے کن کن ہستیوں نے کیا قربانیاں دی. رب کعبہ کی قسم آج کوئی کافر کا بہار بھی آ جائے قرآن کی بہاروں کو ختم نہیں کر سکتا, مساجد مدارس کو بند نہیں کر سکتا کہ ان کے پیچھے ان لوگوں کی قربانی ہے جن کو پروردگار عالم نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی ٹکٹ عطا فرما دیے. میں سمیہ لیٹی پڑی ہے, ہاتھ پیر بندھے پڑے ہیں. ابو جہل کہنے لگا نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی سے محبت چھوڑ دے. میں سمیہ نے ابو جہل کو قریب بلایا, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا, مائی کا ہاتھ جب کلائی پہ ڈلا ابو جہل کہنے لگا میں نے پوری طاقت سے چھڑانا چاہا لیکن بوڑھی سمیہ سے میں ہاتھ نہ چھڑا سکا. میں نے کہا سمیہ تجھے روٹی نہیں ملی, تجھے دودھ نہیں ملا, بتا یہ تیرے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ بھائی سمیہ نے اللہ اکبر حضور کے مکان کی طرف دیکھا, مسکرا کے کہنے لگی اے بدبخت تجھے طاقت پہ ناز ہے, میں بوڑھی عورت کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. اللہ اکبر. کیا کرے گا کیا کرے گا؟ مار مار کر میری رگوں سے خون تو نکال لے گا لیکن میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. بھائی سمیہ للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے رضی اللہ عنہا. کسی نے پوچھا سمیہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی
اگر کوئی ہے تو خدا کے واسطے اس منظر کی، اس حال کی خبر میرے نبی تک پہنچا دو اور کہہ دو سمیہ کی ایک آرزو ہے، درے کھانے کا میں بدلہ نہیں مانگتی، بیٹے کو ذبح کرانے کا میں بدلہ نہیں مانگتی، شوہر کے گلے پہ چھرے چلوانے کا میں بدلہ نہیں مانگتی، یا اللہ اپنے نبی کو میرے حال کی خبر دے دے، یا اللہ آج بوڑھی سمیہ پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، منہ میں دانت کوئی نہیں، آج تیرے سے ایک درخواست کرتی ہے، یا اللہ ادھر ابو جہل میرے درے مار کر، میرے نیزے مار کر، برچھا مار کے ٹکڑے کرنے لگے، یا اللہ ایک ہی درخواست ہے، جب آنکھیں بند ہونے لگے میں تیرے نبی کا دیدار کرتی جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا بوڑھی سمیہ کیا لائی ہے، کہوں گی تیرے راستے کی مار نہیں لائی، آنکھوں میں تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گئی ہو۔ ادھر مائی سمیہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور ادھر مائی سمیہ حضور کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی۔ اور میرے محترم دوستو، کسی کی پریشانی پہ بھائی روئے گا، کسی کی دکھ کے اوپر باپ روئے گا، کسی کی مصیبت کے اوپر ماں روئے گی، کسی کے اوپر یار روئے گا۔ واہ صحابہ کتنے مقدروں والے، تکلیف تمہارے پہ آیا کرتی تھی، آنسو حضور کی آنکھ میں آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کے پھیلانے میں، موتی مسجد میں حافظ خبیب صاحب کے قرآن سنانے میں آپ کو اندازہ ہی نہیں کن کن ہستیوں نے قربانی دی، کنہوں نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، کنہوں نے اپنے سینے پہ چٹانیں رکھوا دی، کنہوں نے اپنی زبان پہ آگ کے انگارے رکھوا دیے، کنہوں نے اپنے بچوں کو تیل کے کڑاہوں میں جل کے اوپر نیچے آگ جل رہی تھی گروا دیا۔ تب جا کر یہ قرآن کی بہاریں آپ کے میرے پاس پہنچی ہیں۔ خدا کے واسطے آج ختم قرآن کے موقع پر 25ویں رات ہے، کچھ لوگ اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں۔ اور لوگوں آج اللہ کے واسطے اگر یہ سعادت میرے رب نے آپ کو مجھے عطا فرمائی، اللہ کے واسطے اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہ سعادت، یہ نعمت آپ اپنے گھروں میں لے کے آئیے، اپنے بچوں میں لے کے آئیے، اپنی بہنوں میں لے کے آئیے۔ اور میرے عزیزوں، رات کی تاریکی میں اپنے بڑے ماں باپ کو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر انجینئرنگ کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری، وکالت کی ڈگری مانگتے دیکھا۔ آج 25ویں شب ہے، آج اپنے بچوں کے لیے قرآن کی ڈگری مانگ لو، آج اپنے بچوں کے لیے قرآن کی نوکری مانگ لو۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کے اندر ایک فرد ایسا تیار کرو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کے لیے دو آنسو نکال دو، یا اللہ اسے خادم اسلام بنا دے، یا اللہ اسے خادم قرآن بنا دے۔ یقین جانو اگر قرآن زندگی کے اندر آ گیا تو زندگیوں کو نکھار کے رکھ دے گا اور آخرت کو سنوار کے رکھ دے گا۔ میرے عزیزوں، آخری بات، آج سے 30 سال پہلے ملیر کوٹلہ ضلع لدھیانے کا علاقہ، ایک سکھ بچی کا انتقال ہو گیا، اعلان ہو گیا اس وقت اس کی میت کو آگ لگائی جائے گی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، ادھر لکڑیاں لے آئے، زیتون کا تیل لے آئے، بچی کے اوپر لکڑیاں رکھ دی گئی، 2 دن تک آگ جلاتی رہی، لوگ لکڑیاں ڈالتے رہے، لکڑیاں جل کے خاک ہوتی رہی، لیکن 2 دن کے بعد جسم بھی محفوظ، کفن بھی محفوظ، سارے ہندوستان کے اندر شور ہو گیا۔